نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس کورت جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا واذا النجوم انکدرت اور جب ستارے ٹوٹ کر گریں گے واذا الجبال سیرت اور جب پہاڑوں کو چلایا جائے گا وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ اور جب 10 مہینے کی گابھن اونٹنیوں کو بھی بیکار چھوڑ دیا جائے گا وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ اور جب وحشی جانوروں کو اکٹھا کر دیا جائے گا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ اور جب سمندروں کو بھڑکایا جائے گا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ اور جب جانوں کو جسموں سے ملا دیا جائے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ اور جب اس بچی کو جسے زندہ دفن کیا گیا پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کہ تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ اور جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ اور جب آسمان کا چھلکا اتار دیا جائے گا وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ اور جب دوزخ کو بھڑکایا جائے گا وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ اور جب جنت کو قریب کر دیا جائے گا علمت نفس ما احضرت اس دن ہر شخص جان لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے، اپنا سارا کیا دھرا اسے معلوم ہو جائے گا۔ یہ وہ صورتیں ہیں سورۃ الانشقاق، انفطار اور تکویر، جن کو انسان جب پڑھتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ قیامت سامنے ہے اور قیامت کے منظر سامنے ہے۔ اللہ کے بیان کرنے کا انداز اتنا خوبصورت اور فصاحت والا ہے۔ تو اب قیامت کا منظر کیسا ہوگا؟ تو اللہ کہتا ہے جو سورج ہے جو روز آتا ہے وقت کی پابندی کے ساتھ، اس کو اس دن لپیٹ دیا جائے گا، کیونکہ اب اس کا کام نہیں رہا، کیونکہ اس کا کام تھا لوگوں کو فائدے دے، دن کا اجالا ہو، لوگ چلیں پھریں، فصلیں پکیں۔ اب یہ دنیا والا ختم کر رہا ہے۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ اب جو ستارے وہ بھی ٹوٹ کر گریں گے، بکھریں گے، ان کی جو روشنی ہے وہ بھی ختم ہوگی۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ اور جو پہاڑ ہیں ان کو بھی غبار بنا کر چلتا کر دیا جائے گا، اب ان کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ زمین کی ضرورت نہیں ہے، زمین کو بھی پھیلا دیا جائے گا۔ اس کو اس لیے رکھا گیا تھا کہ زلزلہ نہ آئے، اب اللہ تعالیٰ خود زلزلے بھیجیں گے زمین میں۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ اب جو قیامت کا منظر ہوگا، قیامت کا منظر اتنا خوفناک ہوگا کہ لوگ جو اونٹنیاں ہیں اپنی اونٹنیاں ان کو بھی چھوڑ دیں گے، ان کی سنبھال لینے والا، خبر لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ اب 10 مہینے کی گابھن اونٹنیاں اس لیے فرمایا گیا کیونکہ وہ تو زیادہ قیمتی ہوتی ہیں، کوئی ان کا خیال زیادہ رکھا جاتا ہے، لیکن ان کا بھی کوئی خیال نہیں رکھے گا، ہر کسی کو اپنی لگی ہوگی۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ اور جب وحشی جانوروں کو جمع کر دیا جائے گا۔ جب ایسا خوفناک منظر ہوتا ہے تو سارے جانور بھی جمع ہو جاتے ہیں، پرندے بھی جمع ہو جاتے ہیں، کوئی زلزلہ آتا ہے، کوئی طوفان آتا ہے، آگ لگ جاتی ہے جنگل میں تو جانور اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ جب یہ خوفناک منظر شروع ہوں گے تو جانور بھی اکٹھے ہو جائیں گے۔ اور ایک اور مفہوم یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جانوروں کو بھی جمع کریں گے، ان کے اندر بھی انصاف کریں گے، لیکن بالآخر ان کا حشر یہ ہوگا کہ ان کو موت دی جائے گی، لیکن انسان پر کبھی پھر موت نہیں آئے گی۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ اور جب سمندروں کو بھڑکایا جائے گا۔ کس طرح بھڑکایا جائے گا؟ یہ کل بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا، پڑھا تھا کہ آگ لگنے کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں کہ جس طرح ہائیڈروجن اور آکسیجن سے بنا ہوا ہے پانی، تو ہائیڈروجن اور آکسیجن کی اللہ تعالیٰ ترتیب چینج کر دے اور دونوں بھڑک اٹھیں۔ سمندروں کے اندر ایسے پہاڑ موجود ہیں جو وولکینوز ہیں، جن سے آگ نکلتی ہے، وہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ پورے سمندروں کو بھاپ بنا کر اڑا دیں یا سمندر جو اپنی حدود سے نکل جائیں، وہ قیامت کے منظر اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ پھر کیا ہوگا؟ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ اور اس دن روحوں کو جسموں سے ملا دیا جائے گا۔ اب اس آیت کے بھی مختلف مفہوم ہیں۔ ایک یہ کہ روحوں کو جسموں سے ملا دیا جائے گا، پھر انسان اس طرح ہو جائے گا جس طرح اس دنیا میں ہے، کیونکہ روحوں کو جسموں سے ملانے کے بارے میں بھی مختلف کی جو مفسرین آ رہے ہیں کہ جیسے انسان مرتا ہے روح چلی جاتی ہے آسمان کی طرف، پھر آسمان کے بعد جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے جو اعمال نامے علیجین میں تو روح بھی وہاں جاتی ہے، اور جو بدکار لوگ ہیں ان کے اعمال نامے سجین میں ہیں، یعنی جو ساتویں زمین ہے اس میں، تو پھر روحیں بھی وہاں جاتی ہیں۔ پھر کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس کی جو روح ہے اس کو قبر میں لوٹایا جاتا ہے، لیکن وہ جسم تو گل جاتا ہے نا، تو جس طرح اس دنیا میں انسان چل رہا ہے اسی طرح پھر چلنے پھرنے لگے گا، وہ قیامت کے دن ہوگا۔ دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ لوگوں کی مختلف جماعتیں بن جائیں گی، ٹولیاں بن جائیں گی، جو نیک لوگ ہوں گے وہ نیکوکاروں کے ساتھ، جو بدکار ہیں وہ بدکاروں کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اور پھر ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ جو نیک لوگ ہیں ان کا جوڑا بنا دیا جائے گا حوروں کے ساتھ، اور ایک یہ بھی معنی ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے، جس سے تعلق رکھتا ہے، جس کی مشابہت اختیار کرتا ہے، اس کا حشر اس کے ساتھ ہوگا۔
وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اب اس دن پوچھا جائے گا اس زندہ لڑکی سے جس کو زندہ قبر میں گاڑ دیا گیا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا۔ اب اللہ کو تو پتہ ہے کہ کیوں قتل کیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ اب اس لڑکی سے، کیونکہ اللہ نے انصاف کرنا ہے، پوچھیں گے تجھے کیوں قتل کیا گیا، صرف اس لیے کیونکہ تو لڑکی تھی، تو یہ لڑکی کس نے بنایا؟ میں نے بنایا۔ اب اللہ تعالیٰ اس باپ سے یا ماں باپ سے یا کوئی بھی شخص جس نے اس کو زندہ گاڑا، اس سے بات بھی نہیں کریں گے۔ بات کس سے کریں گے؟ اس لڑکی سے کریں گے، اس مظلوم سے کریں گے، اور اس دن ہر کوئی بھی ڈرے گا نہیں، کیونکہ اللہ ہوگا سامنے۔ اس دن کوئی کسی کو چپ نہیں کرا سکتا کہ اللہ پوچھیں گے تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا، صرف اس لیے کہ تجھے میں نے لڑکی بنایا تھا، اور جو باپ تھا اس نے تجھے دفن کیا۔ میں نے باپ کو اس لیے باپ نہیں بنایا تھا کہ تو اس پر ظلم کر، میں نے تو اس لیے بنایا تھا کہ تو اس کا محافظ بن، تو اس کو کھلا پلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو عزت دی، لڑکیوں کو بھی عزت دی۔ آج کل کی تو عورتیں کہتی ہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے، بلکہ جو آزادی تھی، زندگی تھی، وہ اسلام نے دلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مختلف احادیث میں مختلف الفاظ آئے ہیں کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں وہ اس پر صبر کرے اور اپنی وسعت کے مطابق ان کو اچھے کپڑے پہنائے، تو یہ جو لڑکیاں ہیں وہ اس کے لیے جہنم سے بچنے کا ذریعہ بن جائیں گی۔ اسی طرح جس کی 2 لڑکیاں ہوں، 2 بیٹیاں ہوں، وہ ان کو اچھی طرح رکھے تو یہ اس کو جنت میں لے جائیں گی۔ اسی طرح جس کے ہاں لڑکی پیدا ہو اور وہ اس کو زندہ دفن نہ کرے اور اسے ذلیل نہ کر کے رکھے اور بیٹوں کو ترجیح نہ دے اس لڑکی پر، تو یہ لڑکی اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو بیٹیاں ہیں، اللہ نے کمزور مخلوق پیدا کی ہے تو ان کی تکریم کریں، ان کو اچھا کھلائیں پلائیں۔ ہماری کون سی طاقت ہماری اپنی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں محافظ بنایا ہے تو ہم ان پر خرچ کریں۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے، ابھی تو ہم جو کچھ بول رہے ہیں کر رہے ہیں وہ لکھا جا رہا ہے، پھر بند کر کے رکھا جائے گا، قیامت کے دن سب چیزیں ظاہر ہوں گی، اعمال ناموں کو کھول دیا جائے گا۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، جب آسمان کا چھلکا اتار دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، پھر جب جہنم کو، اس کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، جب جنت کو قریب کر دیا جائے گا۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، اس دن انسان کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے، کیونکہ ابھی تو لوگ باتیں کر رہے ہیں، کچھ مان ہی نہیں رہے آخرت کو۔ جس دن دیکھیں گے قیامت کے منظر، اب جہنم بھی آ گئی، جنت بھی آ گئی، اب انسان کو پتہ چلے گا کہ اب وہ کیا لے کر آیا، یعنی یہ انسان کو اپنا سارا کیا دھرا معلوم ہو جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس دن کی تیاری ابھی سے کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی راہ پر چلائے۔